رضا 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 احمد رضا 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 احمد رضا رضا مسلک رضا رضا مرحبا مرحبا نغمہ رضا رضا مرحبا مرحبا جذبہ رضا رضا مرحبا مرحبا جلوہ رضا رضا مرحبا مرحبا رضا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ کثیر عاشقان رسول جد الممتار علی رد المحتار جو عالم عرب سے شائع ہوئی ہے، اس حوالے سے پوچھ رہے تھے کہ کب مکتبۃ المدینہ العربیہ پر دستیاب ہوگی اور اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس حوالے سے ہمیں تھوڑا بتائیں۔ تو الحمدللہ آج ہمیں کاشف سلیم صاحب جنہوں نے اس کتاب کی تحقیق وغیرہ کی ہے، انہوں نے خصوصی وقت عطا فرمایا۔ آج اس کتاب کے بارے میں انہی کی زبانی ہم جانتے ہیں۔ بھائی آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جد الممتار علی رد المحتار یہ کس موضوع کی کتاب ہے اور کیا کچھ ہے اس کے اندر؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جد الممتار یہ بیسیکلی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حواشی ہیں اور تعلیقات ہیں رد المحتار پر۔ رد المحتار فقہ حنفی کی بہت مشہور و معتبر کتاب ہے جسے فتاوی شامی بھی کہا جاتا ہے، جو کہ شرح ہے اور حاشیہ ہے در مختار کتاب پر، جو کہ علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے۔ اور یہ جو شرح ہے در مختار، یہ بیسیکلی شرح ہے تنویر الابصار کی، جو کہ علامہ مرتاشی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی۔ تو گویا کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے یہ جو حواشی ہیں، یہ رد المحتار کے ساتھ ساتھ در مختار پہ بھی ہیں اور تنویر الابصار کی عبارتوں پر بھی اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ کلام فرمایا ہے۔ اچھا، اعلیٰ حضرت نے کس طرح کا کلام فرمایا ہے، اس کی پہلی جلد کے شروع میں اس کی تفصیلی گفتگو موجود ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کس طرح کے ان حواشی کی کیا کیا خصوصیات ہیں اعلیٰ حضرت کے۔ فی الوقت ہماری یہ اس ویڈیو کی ریکارڈنگ کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ سب جانتے ہیں کہ یہ کتاب جد الممتار مکمل طور پر تقریباً 8 سال پہلے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے شائع ہو چکی ہے۔ جب مکتبۃ المدینہ سے 8 سال پہلے شائع ہو چکی ہے تو عرب سے جو ہم نے یہ شائع کروائی ہے، دارالکتب العلمیہ نے جو اس کو شائع کیا ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس میں ایکسٹرا کام کیا گیا ہے جو پچھلی 8 سال پہلے جو اشاعت ہوئی تھی اس میں نہیں ہے، یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ وضاحت دینا ضروری ہے کہ 8 سال پہلے جو جد الممتار شائع ہوئی تھی، الحمدللہ اس میں میرا بھی حصہ رہا اور ڈاکٹر مولانا یونس علی اتاری صاحب نے اس کام کو لیڈ کیا تھا، اور وہ اس وقت کے اعتبار سے نہایت ہی عمدہ اور بہترین اور اچھا ورک تھا۔ اب ہوا یہ کہ 8 سال جب اس کے گزر گئے، اور یہ ہمارے ناظرین کو بھی مطلع کر دوں کہ ہماری الحمدللہ اس سے پہلے کئی کتابیں جو ہے وہ عالم عرب سے شائع ہوتی رہی ہیں، دارالکتب العلمیہ سے بھی شائع ہوئی ہیں کچھ کتابیں۔ تو جب ان کی نوٹس میں یہ بات آئی کہ جد الممتار بھی اس طرح کی کتاب ہے، 7 جلدوں پر ہے، اعلیٰ حضرت کے حواشی ہیں، تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس کتاب کو ہم شائع کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات جب ہمارے سامنے آئی تو سب سے پہلا اور بیسک ٹیکنیکل ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں جو جد الممتار شائع ہوئی تھی اس کا پیج سائز، پیج سیٹ اپ، یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل گفتگو ہے جس کو آسان یہ کر دیا جائے کہ جو ہمارا جو اس کی اشاعت کا جو پیج سائز ہے نا، وہ اور جو ہمارے ہاں سے شائع ہوئی تھی اس میں مختلف تھا۔ ان کے جو پیج سائز پر جب ہم نے اس کو کنورٹ کیا تو پیج کے صفحہ نمبرنگ کا اس کا بہت زیادہ فرق آ رہا تھا۔ یہ چیز جب سامنے آئی کہ جب ہمیں محنت کرنی ہی پڑ رہی ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس کو ریویو کے مراحل سے گزارا جائے۔ ریویو مینس کہ ہم نے اس کتاب پر، پوری کتاب پر 7 جلدوں پر نظر ثانی کی جب پیج سائز چینج ہوا۔ نظر ثانی میں ہم نے لفظی اغلاط جو بتقاضۂ بشریت کچھ رہ گئی تھی ان کو بھی ہم نے درست کیا۔ اسی طریقے سے معنوی طور پر اگر کہیں کوئی غلطی چھوٹ گئی تھی تو اس کو بھی ہم نے درست کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب کے اندر جو اشاعت ہے عالم عرب سے، اس کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر علماء کرام کی، عرب و عجم کے علماء کرام کی تقاریر کو بھی شامل کیا ہے۔
عرب کے 5 علماء کرام اور عجم کے جو ہے علماء ہند کے 3 افراد کی تقاریر کو ہم نے شامل کیا ہے۔ اچھا 3 جو وہ ہندی علماء ہیں وہ علماء ہیں جنہوں نے اس کتاب پر اولین کام کرنے والوں میں سے ہیں، جن میں مولانا محمد احمد مصباحی صاحب ہیں، مولانا افتخار صاحب ہیں اور مولانا عبد المبین نعمانی صاحب ہیں دامت ظلہم علینا۔ انہی کے کام کو لے کر آگے ہم نے پہلے بھی انہی کے کام کو بڑھاتے ہوئے اس پر مزید کام کیا تھا اور اس اشاعت میں بھی اسی کام کو آگے بڑھایا گیا۔ اسی طریقے سے عالم عرب سے جو ہم نے اشاعت کروائی ہے اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہم نے حاشیے میں آگے پیچھے سے در مختار کا شامی کا جو کلام ہم نے ذکر کیا تھا قاری کو مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ جس کے پاس رد المختار نہ بھی ہو تو اس کو وہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے رد المختار کو، اس پر امام کی تعلیق سمجھ میں آ جائے۔ تو اس اشاعت کے بعد کچھ جگہ سے ہمیں یہ چیز سامنے آئی تھی کہ جس اسپیسیفک جگہ پر امام کا کلام ہے اس کو اگر آپ لوگ حاشیے میں ہائی لائٹ کر دیتے تو ہمیں آسانی ہو جاتی۔ تو اس اشاعت کے اندر چونکہ وہ بات نوٹڈ تھی تو ہم نے یہ کام کیا ہے کہ جن الفاظ پر امام اہل سنت کا کلام ہے اس کو ہم نے انڈر لائن کر دیا ہے تاکہ قاری کو سہولت ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہم نے تخریجوں کے حوالے سے اس میں بھی الحمدللہ جو 8 سال پہلے اشاعت ہوئی تھی بھرپور کوشش کی گئی تھی۔ تو اس میں جب ہم نے ریویو کیا تو کئی کتابیں ایسی تھیں جو اس وقت موجود نہیں تھیں یا ہمیں نہیں ملی تھیں اور اس اشاعت کے وقت ہمیں مل گئیں تو ان کی بھی ہم نے تخریجوں کا اضافہ کر دیا۔ اسی طریقے سے کئی کتابیں ایسی بھی تھیں کہ جو اس وقت مخطوط کی شکل میں تھی یعنی ہاتھ سے لکھی ہوئی تھیں اور وہ طبع نہیں ہوئی تھیں، لیکن اس اشاعت پر جب ہم ریویو کا کام کرنے لگے تو اس وقت تک وہ شائع ہو چکی تھی۔ مثال کے طور پر حلبۃ المجلی جو کہ منیت المسلی کی شرح ہے، جب ہم نے 8 سال پہلے اشاعت کروائی تھی تو وہ مخطوطے کی شکل میں تھی تو ہم نے اسی سے حوالہ دیا تھا، لیکن جب عالم عرب سے اب شائع کروا رہے تھے تو وہ شائع ہو چکی تھی، دارالکتب العلمیہ سے شائع ہو چکی تھی تو ہم نے اس کا حوالہ دے دیا، مطبوع کتاب کا حوالہ دے دیا محقق کتاب کا۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی کتابیں تھیں تو ہم نے اس ریویو کے مرحلے میں اس کام کو بھی کر لیا۔ ماشاءاللہ، جیسا کہ آپ نے تفصیلی گفتگو علامہ مولانا کاشف سلیم صاحب کی سماعت فرمائی، جد الممتار پر کام کس نوعیت کا کیا ہے اور کیا کیا کام اس کے اندر کیے ہیں، تقاریض بھی علماء کی ہیں، جو تخاریج رہ گئی تھی ان کو بھی انہوں نے ایڈ کیا ہے، جو مخطوطات تھے اب مطبوع ہو گئے تو اب مطبوع کا حوالہ دیا ہے۔ مزید کاشف بھائی ایک بات اور ہمیں ارشاد فرمائے کہ جنہوں نے پہلے جد الممتار لے لیے تو کیا ان کو یہ جد الممتار لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے، یا اگر انہوں نے لے لی اگر اس کا حوالہ کسی کتاب میں دیا ہے تو آیا ان کے جو حوالے کی نمبرنگ وغیرہ ہے اس کے اندر آگے پیچھے کچھ ہوگا یا وہی صفحہ ہوگا جو اس کے اندر ہے یا اس کے اندر ہے؟ اس حوالے سے تھوڑا بس۔ سب سے پہلے آپ کے سوال کے حصے کی طرف اگر جایا جائے کہ وہ کتاب لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے، دیکھیں کتاب کا جو شوق رکھنے والے افراد ہیں نا اور جن کو اللہ پاک نے صلاحیت دی، جن کے پاس استعداد ہے، تو جن کے پاس وہ بھی ہوگی تو یہ بھی لے لیں گے، یہ خصوصیات سامنے ہوں گی۔ لیکن جو استعداد نہیں پاتے اگرچہ شوق رکھتے ہیں، جس طرح آپ نے دوسری بات کی کہ حوالہ دینے میں فرق آئے گا یا نہیں آئے گا، دیکھیں حوالہ دینے کی اگر حوالے سے مراد آپ کی صفحہ نمبرنگ ہے تو یقیناً تبدیل ہوئی ہے۔ یہی تو وجہ ہے، بیسک بنیاد بنی ہے کہ ہم نے ریویو کا اتنا کام کیا کہ جب ہم نے پیج سائز ان کا مختلف تھا اور ہم نے اس کے اندر پیسٹ کیا، اتنا زیادہ فرق نہیں آیا، 1-2 صفحات کا آیا، لیکن اس طرح کا فرق آیا ہے۔ البتہ مقولہ نمبرنگ جسے کہہ سکتے ہیں، یعنی ہر قولو پر امام نے جس قولو پہ کلام کیا تو ہم نے اس کی ایک نمبرنگ کی ہے نا، تو وہ مقولہ نمبرنگ کو اگر قرار دیا جائے، اس نے حوالہ مقولہ نمبرنگ کے اعتبار سے دیا ہوگا تو اس میں یقیناً فرق نہیں آئے گا، کیونکہ مقولہ جو پہلے تھا وہی بعد میں رہا ہے۔ ہاں ہم نے اس میں 2 کلرز کر دیا ہے، جو آیات اور احادیث قولیہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین ہے، اس کو ہم نے ریڈ کلر کر دیا ہے، اسی طرح مقولہ نمبرنگ کو ہم نے ریڈ کلر کر دیا ہے۔ فونٹس وغیرہ ظاہری حسن کو بھی ہم نے پیش نظر رکھا ہے اس کتاب میں جتنا ممکن ہو سکے۔ میں یہی کہوں گا کہ اگر بن سکے تو اس کو خریدنا چاہیے۔ الحمدللہ، یہ ان تمام خصوصیات کی حامل کتاب جد الممتار علی رد المختار لبنان کے شہر بیروت سے چھپنے کے بعد اب آپ کے اپنے ملک پاکستان میں مکتبۃ المدینہ العربیہ پر دستیاب ہیں، جو اسکرین پر نمبر نظر آ رہا ہے، اس پر آپ آرڈر دے کر یہ کتاب ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید کتابوں کی معلومات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔